أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، حق سبحانہ و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ نعمتیں تو بہت بڑی ہیں اور کچھ نعمتیں اس سے چھوٹی ہیں اور کچھ نعمتیں اس سے بھی چھوٹی ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل ہے، سمجھ بوجھ کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، نفع دینے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں میں فرق کر سکتا ہے۔ بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اور اسی جوہر کی وجہ سے انسان کا مقام سارے حیوانات میں سب سے اونچا ہے، اور اسی نعمت کی وجہ سے انسان احکام شریعت کا مکلف اور پابند بنایا گیا۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس نعمت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچو۔ جن چیزوں سے یہ نعمت متاثر ہوتی ہے، یہ نعمت کمزور پڑ جاتی ہے، ان چیزوں سے بچو۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت میں 4 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب، جوا، انصاب، بت، مورتی، ازلام، قرعہ اندازی کے تیر، ان 4 چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی 3 چیزوں کا مفہوم واضح ہے، چوتھی چیز اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، جس کو ازلام کا نام دیا گیا۔ یہ جو قرآن اندازی کے تیر یا کہیے پانسے کے تیر ہوتے تھے، اس کی شکل یہ ہوتی تھی، یہ ایک قسم کا جوا ہوتا تھا۔ ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جاتے تھے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک شخص کو برابر حصہ پہنچے، لیکن ان لوگوں نے تقسیم کی ایک اور شکل اپنے طرف سے گڑھ رکھی تھی۔ ایک ترکش ہوتا تھا اور ترکش میں 10 تیر ہوتے تھے۔ ان 10 تیروں میں سے 7 تیروں پر حصوں کے نشانات ہوتے تھے۔ کسی تیر پر ایک حصے کا نشان،
کسی تیر پر 2 حصوں کا نشان، کسی تیر پر 3 حصوں کا نشان، اور ان 10 تیروں میں سے 3 تیر ایسے ہوتے تھے جن پر کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اب جب اونٹ ذبح کر دیا گیا، گوشت تیار ہے، تو جتنے اس میں شریک ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا اس ترکش میں سے تیر نکالو۔ چنانچہ ان تیروں کو ہلایا جاتا تھا، ایک ایک شریک ایک ایک تیر نکالتا تھا۔ جس کی تیر پر ایک حصے کا نشان ہوتا وہ ایک حصہ گوشت کا لے لیتا، جس کے تیر پر 3 حصے کا نشان ہوتا وہ 3 حصے گوشت کے لے لیتا، اور جو 3 تیر ہوتے جس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا وہ جن کے حصے میں آتا تھا وہ محروم رہتے تھے۔ یہ قسم کا جوا تھا۔ بہرحال مجھے اس وقت تو پہلی چیز پر کچھ عرض کرنا ہے، خمر پر، شراب پر، اور اسی کے حکم میں ہے دوسری نشاور چیزیں، چاہے پھر وہ گانجا ہو، چرس ہو، افیون ہو، ہیروئن ہو، جو چیزیں عقل کو معوف کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کی عقل پر جن چیزوں سے پردہ پڑ جاتا ہے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ آج ڈرگز کا اور منشیات کا، مسکرات کا، نشاور چیزوں کا ایسا شیوع ہو رہا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ بچے آئے دن اس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ وبا ایک ناسور کی طرح پھیل رہی ہے، کہ وبا کی طرح یہ بیماری پھیل رہی ہے، یہ برائی پھیل رہی ہے۔ ہزاروں کانفرنسیں ہو چکی، ہزاروں سیمینار ہو چکے، اس پر کتابیں لکھی جا چکی، لیکن یہ چیز ہے کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومتیں بھی پریشان، عوام بھی پریشان۔ اس کے ظاہر بات ہے جب شریعت نے ایک چیز کو حرام قرار دیا، اس سے روکا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمارے دنیاوی نقصانات بھی ہوں گے، دینی نقصانات بھی۔ نشاور چیزوں میں دونوں قسم کے نقصانات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت الخمر بعینها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ شراب کے تعلق سے 10 لعنتیں فرمائی گئی اس حدیث میں۔ پہلے لعنت کا مفہوم بھی سمجھ لیجیے۔ کوئی شخص کسی شخص کو یہ بد دعا دے کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے، یہ لعنت کرنا ہوا۔ اس حدیث میں کون کون سی چیزوں پر لعنت کی گئی؟ خود شراب پر لعنت کی، وعاصرها بنانے والے پر لعنت، معتصرها بنوانے والے پر لعنت، بائعها اس کے بیچنے والے پر، مبتاعها اس کے خریدنے والے پر لعنت فرمائی، اس کو اٹھانے والے پر اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی گئی ہے یہ شراب اس پر بھی لعنت فرمائی، آکل ثمنها اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت، اس کو پینے والے پر لعنت اور اس کو پلانے والے پر لعنت۔ اندازہ لگائیے یہ لعنت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے بعد کسی چیز کی، کسی شخص کی بربادی میں پھر کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن۔
جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایماندار نہیں رہتا۔ آپ ذرا غور تصور کریں، ان حالتوں میں اگر کسی کی موت آ جائے جس وقت وہ ایماندار نہیں ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہے، کس خطر پر خطر چیز ہے۔ اور بھی بہت سے احادیث میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ دنیاوی نقصانات کا کیا پوچھنا، پینے والے اور نشے باز کو دنیاوی بہت سی قسم کے نقصانات پہنچتے ہیں، جسمانی نقصان، روحانی نقصان، مالی اور اقتصادی نقصان، سماجی نقصان، اخلاقی نقصان، نفسیاتی نقصان۔ چنانچہ یہ تجزیہ کیا گیا، جو لوگ نشہ باز ہوتے ہیں ان کا دماغ متاثر ہوتا ہے، ان کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، ان کا جگر متاثر ہوتا ہے، سانس لینے میں انہیں دشواری ہوتی ہے، ان کے حواس متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بیماری ایسی ان کو لاحق ہو جس میں درد ہوتا ہے، ان کو درد کا احساس کم ہوتا ہے۔ ان کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کا درد انہیں یا تو بالکل نہیں ہوتا یا نہایت کم ہوتا ہے۔ مالی نقصانات، وہ تو آپ کو معلوم ہے، جب یہ ڈرگز کو خریدتے خریدتے اپنے پاس ہونے والے پیسے ختم کر لیتا ہے تو وہ پھر چوری پر آمادہ ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اس چوری کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑتا ہے، اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی اعتبار سے بھی گراوٹ آ جاتی ہے، اور سماجی اعتبار سے کسی اچھی مجلس میں، اچھے لوگوں کی مجلس میں اس کو کوئی گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی شرکت کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، کوئی اپنی لڑکی دینے کے لیے اسے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس کے نقصانات ہیں، مالی بھی، جسمانی بھی، اور نفسیاتی طور پر بھی۔ نفسیاتی طور پر ایک مایوس شخص بن جاتا ہے، ایک بزدل شخص بن جاتا ہے، جو ہر خوفناک چیز سے، نشہ آور چیز کا سہارا لے کر وہ اس کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے۔ بہرحال دینی نقصانات بھی دنیاوی نقصانات کا یہ مجموعہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کا دفعیہ کیسے ہے؟ سب سے پہلا سبب دین اور علم دین سے دور ہونا ہے۔ میں والدین سے خصوصی گزارش کروں گا کہ بچہ ذرا باشعور ہو جائے، اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، اسے دینی تعلیم سے جوڑ دیا جائے، اسے کسی مکتب میں داخل کر دیا جائے، اور کہیں اگر مکتب کا انتظام نہیں ہے تو گھروں میں والدین اس کے پڑھانے کے لیے انتظام کریں، کسی استاد کو رکھیں جو ان کو پڑھائیں۔ اور ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہ پڑھانے کا دورانیہ، ان کی تعلیم کا دورانیہ مختصر نہ۔ دیکھا گیا ہے کچھ بچہ قرآن پڑھتا ہو گیا، کچھ دعائیں اس نے یاد کر لی اور کوئی زبان سیکھ لی، اردو وغیرہ، بس باپ اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ لمبے عرصے تک علم دین کے ساتھ ان کی وابستگی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دینی ماحول گھروں میں پیدا کیا جائے، اور گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا جائے، چاہے ہفتے میں 3 ہی دن ہو، اور گھر کا کوئی فرد اس سے باقی نہ رہے۔ ایک انتظام تو اس کا ہی کیا جائے۔ ایک وجہ بے روزگاری بھی ہے ہمارے یہاں، ان ایمپلائمنٹ۔ اب اس کا مداوع تو ہم نہیں کر سکتے، یہ ضرور کر سکتے اگر کسی لڑکے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیکار ہے، ہم اسے باکار اگر کر سکتے ہیں، کسی کام پر لگا سکتے ہیں، کسی کے یہاں سفارش کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے غافل رہتے ہیں،
ان کی اخلاقی حالت پر ان کی نظر نہیں رہتی. ماں باپ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، بچے اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. جب وہ ان کی طرف سے غفلت برتتے ہیں تو پھر بچے آوارہ ہو جاتے ہیں اور نشاور چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکت پر نگرانی پیار و محبت کے ساتھ رکھیں، پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں. ایک سبب اس کا صحبت بد ہے، برے بچوں کی صحبت. اب اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کہ برے صحبت کے اثرات کس قدر تیزی سے پھیلتے ہیں، کس قدر تیزی سے لگتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کو لایا گیا جن پر شراب پینے کا الزام تھا. مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے. حضرت نے فرمایا سزا کی شروعات ان سے کی جائے گی. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اور ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا. بہرحال صحبت بد سے انہیں بچایا جائے. ایک سبب اس برائی کے پھیلنے کا بعض لوگوں کی وہ حرص اور لالچ ہوتی، جلدی سے امیر بن جانے کی ہوس ہوتی ہے اور وہ اس کا بیپار کرتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں، اگر جاننے والے ہیں تو پیار و محبت سے ان کو سمجھایا جائے یہ بھائی انسانیت کا قتل ہے، اس سے بچ جاؤ میرے پیارو. انہیں پیار سے ان کو سمجھایا جائے. تو یہ اسباب ہیں کچھ جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ ان اسباب کے دفعیے کا میں علاج بھی بتلا چکا ہوں. بس آج انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کہنے اور سننے کو قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.